الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الذي جعلنا من الباقين في أداء المظلوم الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تمام حضور متعجب للإمام کے اداب میں جہاد اور شہادت کی توفیق محسوس کریے تمام کے تمام رشتوں اور مسلمان مدید کے آواز بلند الصلوات سورہ فجر کی آخری آیات کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے. ارشاد رب العزت ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا. موضوع سخن کربلا اور تربیت نسل ظہور گفتگو اس مرحلے میں پہنچی ہے اور مسلسل اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صفحہ امام حسین نے کربلا کا لکھا اس میں جو کچھ تحریر ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت سارے وجوہات میں سے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کربلا وہ نقطۂ عطف ہے کہ جو اپنے ماضی کی حقانیت کی دلیل بھی ہے اور اسی طریقے سے اپنے مستقبل کی بھی ضامن ہے. کربلا ظاہر ہے سے پہلے جو نظام ہدایت الہی ہے اس کا بھی حفاظت کا انتظام ہے اور اس کے بعد جو نظام ہدایت الہی جو آگے بڑھے گا اس کی بھی کربلا ضامن ہے. یعنی ایک ہی موڑ ہے یہ. اگر آپ تاریخ نظام ہدایت الہی میں جائیں گے تو یہ وہ موڑ ہے کہ جس میں وہ کچھ ثابت ہوا ہے کہ جس کے بعد اس سے پہلے جو ہوتا رہا اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی. کربلا سے پہلے آپ دیکھیے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں. خدا کا انکار سے مراد خدا کا انکار تو آج بھی ہو رہا ہو لیکن باقاعدہ علن اعلان کوئی حکومت یا حاکم اعلان کرے کہ ہم خدا کے مخالف ہیں. کوئی ایک مثال اب آپ کو نہیں ملے گی کہ جو اس طریقے سے خدا کی مخالفت کرے علن اعلان میں ہے اور یہ آگے 22 میں گئے یہ بات کہ ہم خدا کے مخالف ہیں. اس سے پہلے مل جائے گا مولانا حسین سے پہلے. اسی طریقے سے کوئی آگے یہ کہے کہ ہم رسالت کے مخالف ہیں نہیں ملے گا آپ کو. کہ کوئی آگے کہے کہ ہم رسالت کے مخالف ہیں جبکہ امام حسین سے پہلے موجود ہے وہ یزید ملعون کا جو قصہ ہے سارا کا سارا
کیونکہ اس نے کہا کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی ملک آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے. یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو نظر آئیں کہ کون والے حکومت اور حاکم، لیکن اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہے. پھر وہ آیا، اس کے بعد ان کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، آیا ان کے پاس اقتدار نہ رہا. کیا ہوا ہے پھر؟ ایسا بھی نہیں ہے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے ہیں تب بھی وہی حاکم ہے. سلام دیجیے مولا. السلام کو قتل کر رہے ہیں، امام کی ناموس کو لوٹ رہے ہیں، اس کے بعد بھی حاکم ہے. یزید بھی کچھ عرصے حاکم رہا، اس کے بعد بھی بنو امیہ حاکم رہے، اس کے بعد بھی بنو عباس حاکم رہے، سب کے سب حاکم رہے. لیکن اب وہ کسی میں ضرورت نہیں ہے، کسی میں وہ ضرورت نہیں ہے کہ جو یزید کہہ رہا تھا وہ کوئی دہرا دے. حالانکہ اس وقت بھی قتل کر کے اپنی شکست کا اعلان نہیں کر رہے تھے، اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے. بظاہر آپ دیکھیے وہ اسٹیٹمنٹس جو ابن زیاد کے اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ اسٹیٹمنٹس جو مثلا شبر کے ہیں، عمر اسعد کے ہیں، جو یزید کے ہیں، سب کے سب اس بات کو اون کر رہے ہیں اور اس کو بہت ساری ریپنگ اور کوٹنگ میں چڑھا رہے ہیں. لیکن وہ کیفیت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ پورے وجود کے ساتھ جو آپ آئے تھے امامت کے مقابلے میں، پورے وجود کے ساتھ، اور 50 سال کی وہاں بھی تو محنتیں ہوئی ہیں نا. جب اگر یہاں سے 72 کی تیاری ہوئی ہے تو وہاں سے بھی بھرپور محنتیں ہیں. یعنی وہاں پہ عروج پر ہے شیطنت ایک عرصے کے بعد کہ آگے باطل حاکم کو یہ قوت ملی ہے کہ وہ کہے کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی ملک آیا ہے. اب معلوم ہے اس انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب کیا ہے جو یزید اپنی مستی میں پڑھ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز بچ رہی ہے اب؟ اگر کوئی شخص وحی کا انکار کرے تو ممکن ہے کہ اس کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ وہ توحید کا مقر ہے، یہ کسی اور چیز کا اقرار کر رہا ہے. اصل وحی کا اگر کوئی انکار کرے گویا پورے دین کا انکار کر رہا ہے، اور عام آدمی نہیں کر رہا، حاکم وقت کر رہا ہے. اور یہ بھی نہیں اپنی خاص محفلوں میں کر رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے کسی خاص محفل میں بیٹھ کے کر رہا ہو جو باہر نہ نکل رہی ہو بات. نہیں، باقاعدہ اپنی حکومت میں اس بات کو باقاعدہ پورے دھڑلے سے کہہ رہا ہے اور کوئی اس کو وہاں روکنے والا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو. پوری مشینری اس کی اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے، اور ایک ماضی بھی ہے پورا جو یہاں تک پہنچی ہے بات، شروع سے اسی ہم و غم میں رہے کہ کسی طریقے سے اذان مٹ جائے، کسی طریقے سے اللہ کا نام مٹ جائے، کسی طریقے سے پیغمبر کا نام مٹ جائے. باقاعدہ مثالیں موجود ہے تاریخ میں سب کے، اور پوری مشینری یہ کام کر رہی ہے. اور اس نہج پہ آئیے 50 سال میں کہ اب ان کو یہ وقت آیا ہے کہ ابھی علن اعلان انکار کریں، پورے دین کا انکار کریں. اب آپ بتائیے بگاڑ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ اس انکار کے ساتھ پورے آپ اس وقت جو خطہ اسلام ہے اس سے اگر آپ سروے کریں، تاریخ طرف دہرائیں، چاہے حجاز ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، جتنا بھی ہے جہاں 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 اس وقت اسلام ہے، اسلام کون سی شکل میں باقی رہ گیا ہے؟ اسلام اپنی حقیقی شکل میں باقی رہ گیا ہے یا صرف ظاہری اسلام رہ گیا ہے؟ اور کچھ علاقوں میں ظاہری اسلام کا بھی انکار ہو رہا ہے، جہاں حکومت ہے جو اپنے آپ کو پورے مسلمانوں کا خلیفہ، اور خلیفہ کسے سمجھ، اپنے آپ کو کس کا خلیفہ کہہ رہا ہے؟ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں نا، دھوکہ دینے کا انداز سمجھے، دھوکہ دینے کا انداز سمجھے. ارے کل میں نے گزارش کی، ایسا نہیں ہو سکتا جو اعلان انکار کر رہا ہو کہیں کسی گوشے میں بھی اقرار ہو رسالت کا، نہ توحید کا اقرار کر رہا ہو یہ یزید. لیکن معلوم کیا بیعت کس کے لیے جاری ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، اسلام کا آپ انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ بیعت کس عنوان سے لے رہے ہیں؟ جو آپ بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے کس عنوان سے لے رہے ہیں؟ یہاں نہ جانے برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے، ہمارے بھی لکھا ہے کہ وہ کس عنوان سے بیعت لے رہے ہیں. میں خلیفۃ المسلمین ہوں. تو بھائی مسلمان کون ہوتا ہے؟
اسلام کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم کا ہو گئے، نہ کوئی وحی آئی ہے، جب وحی نہیں آئی ہے تو اسلام کیا ہوتا ہے پھر؟ مسلمان کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھ رہے کتنا بری طریقے سے جو استعمار ہے وہ کس قدر بھیانک طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ میں خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں تو کوئی وہ تیسری چوتھی تقریر میں نے گزارش کی تھی، اگر یہ باطل پورے طور پہ کھل کے سامنے آ جائے تو کون قبول کرے گا اسے؟ اب اسے کیا ہے، اس دورائے میں یہ جو ایرا ہے، یہ جو ایریا ہے، وقت ہے 61 سے پہلے کا زمانہ، اور یہ جو ہے نا یہ 60 61 62 خود یہ زمانہ، یہ 3 سال کم از کم اگر آپ دیکھیں یزید کے مرنے تک، اس میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انکار بھی کرنا ہے اور قبول بھی نہیں کرنا۔ عجیب ہے نا، قبول نہ کرنے تو مراد کیا ہے؟ انکار بھی کرنا ہے، اور ایسا انکار کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو نہ پتہ چلے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے۔ سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ ایک طرف انکار کر رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا میں خلیفہ ہوں کس کا؟ میں کہہ رہا ہے خالی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کہہ رہا، میں جانشین پیغمبر ہوں۔ اگر یہ عنوان نہ ہو تو بیعت طلب کرنا لغو ہو جائے گا۔ یعنی کیا؟ اعتقاد کے اعتبار سے انکار کر رہا ہے، ریسورسز کے اعتبار سے اقرار کر رہا ہے۔ ریسورسز چاہتا ہے نا، یعنی اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بیعت نہ لے تو ریسورسز تو ہاتھ میں نہیں آئیں گی، کیا آئیں گی؟ بیعت ہی نہ طلب کرے، خالی انکار کرتے تو ایک کونے میں ہو کے ختم ہو جائے گا۔ بہت ہنرمند ہے، شیطان ہے، انہیں پتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ انکار بھی کرو اور لوگوں سے بیعت بھی لو۔ اب آپ پوری سچویشن کو سمجھیے، اور پورے عالم اسلام، اور میں نے کل بھی گزارش کی ہے کہ وہ حالہ ہے کہ جناب زہرا کا دروازہ جل چکا ہے 50 سال پہلے۔ اہل بیت علیہ السلام کو ترک کر چکے ہیں سب کے ساتھ۔ نہ امیر المومنین کا کوئی ساتھ دے رہا ہے، نہ امام حسن کا کوئی ساتھ دے رہا ہے، ڈھنگ سے دینا چاہیے۔ یہ پورے 50 سال پوری تاریکی ہے باقاعدہ، جہاں حجت خدا پنجتن پاک کی آخری نشانی۔ اب اس کی ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ یہ ساری جو تاریکی ہے اس کو چھانٹنا ہے، اور اب وہ قیام کرنا ہے، وہ قدم اٹھانا ہے کہ اب ان کا منہ بند ہو جائے، ان جیسے سارے حاکموں کا، ساری حکومتوں کا ایک طرف، دوسرے ہر شخص پر اتمام حجت ہو جائے۔ اس سے پہلے نہ امام حسن نے قیام کیا، نہ امیر المومنین نے صورت میں قیام کیا۔ اس صورت میں لوگ کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام نے آخر کو صلح، امام حسن سے کہتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، وہ امام حسن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں مولا حسن نے صلح کیوں کی؟ اس زمانے میں بھی اعتراض موجود تھا۔ آج بھی لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں یا کم از کم صحیح سے سمجھ نہیں پائے کہ امام حسن کی صلح کی وجہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قیام نہیں کیا، ادھر کیوں نہیں کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے صلح کیوں نہیں کر دی؟ یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا نا، یہ آتا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم لیں، صلح کر لیں، تھوڑا سا ٹائم لیں، اپنے تیار کریں ساتھی، اور اپنی فورس تیار کریں، اور جیسے بہت سارے مشورے امامت کو، تو سچویشن کون سی آ گئی جو امام حسین نے صلح نہیں کی ہے، قیام کیا ہے؟ دشمن 50 سال میں یہ کوشش کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پنجتن پاک کو سرنڈر کر دیا ہے، ہم نے ان کو 4 دیواری میں بند کر دیا، معاذ اللہ، ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے، ہم نے جناب زہرا کا دروازہ جلوا دیا، ہم نے امیر المومنین کے گلے میں رسی بندھوا دی، ہم نے امام حسن کو مجبور کر دیا معاذ اللہ کہ وہ صلح کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرو۔ اس کا ماضی بہت ہے وہی کے انکار کا، وہی کے انکار کا بہت ماضی ہے، لیکن انہیں پتا نہیں ہے اس کے پیچھے، تمہاری ساری کار فرمائیوں کے پیچھے اور سارے ظلم کے پیچھے جو سنت الہی کام کر رہی ہے، جسے تم دیکھ بھی نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو ظلم جو کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں آن رائٹ ہوں، ہمیشہ میں اسٹیٹ ہوں، میں صحیح ہوں۔ اسے پتا نہیں ہے دستے خدا کہاں ہے، اور کہاں سے دستے خدا اس کو پکڑے گا پھر، اور یہی
کو آپ دیکھیں ساری اتنی محنت کے باوجود یہاں تک لا کے انکار کروا کے، جس کو ان کی سپورٹ اگر دیکھیں، جس کو حکومت دے دی گئی ہے، ہم یہی تھا نا کسی طریقے سے بنو ہاشم سے حکومت ہمارے پاس آ جائے، بنیادی بات یہ تھی۔ انہیں تو حکومت سے باہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کل میں نے آپ سے گزارش کی، وہ لوگ خدا کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ بظاہر پرستش کریں تاکہ ان کی حکومت چلے، وہ بتوں کی پرستش تو نہیں کرتے۔ کل میں نے گزارش کی، بتوں کو فقط اپنا میڈیم سمجھتے ہیں اپنے خدائی کا، اس زمانے میں بھی آج بھی بتوں کو کل میں نے کہا نا کہ بتوں کو مانیں گے، وہ جو اصلی خدا کو نہ مان رہا ہو یہ پتھر کی بت کو مانے گا؟ وہ خالی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو اس بتوں کے ان پتھروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ بیسیکلی اپنی حکومت کا میڈیم ہے یہ بت۔ ایک عرصے سے اس پہ لگے ہوئے تھے، ایک عرصے سے اس پہ کوشش کر رہے تھے۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد پروردگار کی سنت کی ایک علامت دیکھیے، امام حسین کے رخ سے نہیں، اتنی کوششیں کی کس لیے کہ ساری حکومت ہمارے پاس آ جائے، سارا اقتدار ہمارے پاس آ جائے، لوگوں کے جو سیوف ہیں تلواریں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں، لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہو جائے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ احمق ترین انسان کو حاکم بنا دیا۔ حالانکہ یہ بھی تعبیر شاید بہت ہلکی ہے ان کے لیے، ان کو حاکم بنایا یزید صاحب۔ اب بتائیے، حالانکہ روایات میں باقاعدہ نصیحتوں میں تو جو بڑے لکھی ہیں ان کے بڑے نے موجود ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بنو ہاشم میں براہ راست مت الجھنا، بنو ہاشم میں نہیں الجھنا، موجود ہے باقاعدہ وصیتوں میں ان کے والد کی، ان کے ابا کی، کہ بیٹا، اور بنا کے انہیں چلے گئے۔ حالانکہ معروف ہے شام کے اندر، معروف ہے یہ شخص جس کو یزید کہتے ہیں، معروف ہے کہ بندروں سے کھیلتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، علی الاعلان۔ یہ اپنی جگہ، دوسرے سوائے اس کے کچھ نہیں آتا اس کو۔ جا کے پڑھیے اس کی تاریخ، کیا آتا ہے اس کو؟ تلوار چلانا تک نہیں آتی، جو عربوں کو اس کا سب سے بڑا کام ہوتا تھا، سواری اس کو صحیح سے نہیں آتی ہے، بالکل بیسک کام جو ہے وہ نہیں آتے اس کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک پورشن ہے؟ ماں کون ہے اس کی؟ اس یزید کی ماں کون ہے؟ اعتقاد کیا ہے اس کا؟ عیسائی ہے۔ کیسی پرورش کی اس نے؟ وہ بچہ جو محل میں پیدا ہو، آپ کے تصور کے مطابق اسے تو بادشاہ بننا ہے نا، جس ماں کو اسے کیسا پالنا چاہیے تھا؟ یہ عیسائی کے بیٹے ہیں، ابن زیاد معلوم ہے اس کی ماں کون ہے؟ یہودی۔ کیسا پالا اس کو؟ یہودی ماں نے اپنے خبیث بیٹے کو کیسا پالا؟ اور اس کو کیسا پالا؟ اس کا مطلب پیچھے کہ ان کو خود جو حکومت کے خواب میں انہیں خود نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کے اپنے گھر کے اندر سازش ہو رہی ہے۔ یہ خالی کٹ پتلیاں ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے ان کے اپنے گھر کے اندر کے لوگ جن سے ان کی شادی خود بھی نہیں کی ہوگی، شادی ظاہر ہے، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ یزید کی ماں عیسائی کیسے گھر میں داخل ہوئی، کیسے شادی ہو گئی۔ اور ایسا بچہ، اب چاہا ہوگا معاویہ نے خود کہ ایسا بچہ بہت بڑا ہو جسے کچھ نہ آتا ہو، لیکن کیا حکومت کے نشے میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر نہیں ہوتی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ کوئی سادہ ہاتھ نہیں ہے، 50 سال جس نے سب کچھ کیا ہے۔ فقط یہ نظر جو ہے نا، یہ گنڈے یزید جیسے، فقط یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پیچھے پوری کی پوری یہودی مشینری کام کر رہی ہے، بچپن سے گود سے پالتے ہیں بچوں کو۔ جیسے ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں، یہ کنڈر سسٹم اور نرسری سسٹم اور یہ سسٹم اور وہ سسٹم، کس کے سسٹم ہے یہ؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟
دونوں طرف آپ دیکھیے، اس طرف ابن زیاد کو دیکھیے اور طرف یزید کو دیکھیے، اور پوری کربلا میں ان کے رول کو دیکھیے۔ فقط حاکم ضرور بنا ہوا ہے، سیٹ پہ ضرور بیٹھا ہوا ہے، پوری حکومت کو، پوری کربلا کی جنگ کو کون چلا رہا ہے؟ یزید یا ابن زیاد؟ آخر میں آپس میں آ کے جھگڑا بھی ہوا، یزید نے اسی پہ ڈالا، جب بالکل دیکھا کہ پوری طریقے سے پھنس گیا ہوں تو کس پہ ڈالا یزید نے؟ ابن زیاد پہ ڈالا۔ وہ کس پہ ڈال رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے جنہوں نے ان کو پالا ہے نا، پوسا ہے، باقاعدہ تیاری سے پالا پوسا ہے، برعکس کرتے یہ تو یہودی والی جو ماتی ہے یزید کی ہوتی ہے اور یہ والی ماں ہوتی ہے، اور برعکس ہوتا فرض کرے یزید ابن زیاد جیسا چالاک، بہادر اور ہر اعتبار سے زرنگ، اور یزید جو ہے نا وہ ایسا ہوتا اور ابن زیاد ایسا ہوتا جیسا یزید ہے، چلا سکتا تھا کربلا کی جنگ کو؟ چلا سکتا تھا؟ ظاہر اس نے آنا ہی نہیں تھا میدان میں، تو جس کو میدان میں نہیں آنا اسے بالکل بنایا احمق، اور وہ بھی کی پوسٹ پہ بٹھایا تھا، جا کے اس کو کی پوسٹ پہ بٹھا دیا بولے جا کے، اور کنٹرول کس میں ہے؟ وہ جس کی ماں یہودی ہے۔ قصہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ پورا اس کا مطلب کہ پوری یہودی مشینری اپنے میکسیمم پہ ہے ابھی۔ آپ کو پتا نا یہودی جب پیغمبر مکے میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں یہودی جو مدینے میں آباد تھے، آپ کو پتا دونوں چیزیں اس وقت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، دونوں چیزیں، ایجوکیشن بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی اور اکانومی بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی اس وقت بھی۔ خیبر کیا ہے؟ خیبر ورلڈ بینک ہے اس وقت۔ پڑھنے لکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے یہودیوں کے، جو کچھ پڑھائے گا لکھائے گا وہ کون ہے؟ یہودی۔ ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں، اکانومی ان کے ہاتھ میں۔ ابھی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے، یہ سب کچھ چھوڑ کے یہ آئے کیوں ہیں یہاں پہ مدینے میں؟ اور مدینے کو آباد انہوں نے کیا ہے، جہاں جا کے تاریخ پڑھے، مدینے کو انہوں نے آباد کیا۔ اب آپ بتائیے کتنی پلاننگ کر رہے ہوں گے، اور کہیں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں آپ کسی کربلا بنانے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سارے منظر میں یہ جو امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، امیر المومنین اکیلے رہ گئے، یہ جو جناب زہرا کا دروازہ جل گیا، اس میں ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ یہ تو ہے ہی جنہوں نے کیا، ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ جو زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ اس سزا جنہوں نے بنیاد رکھی وہ کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ دکھنے دیا انہوں نے اپنے آپ کو آج تک؟ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے، تو دیکھنے دے رہا ہے؟ عام ذرا کسی مومن سے، ذرا کسی سمجھدار بچے سے، لڑکے سے ذرا پوچھیں کہ ذرا بتاؤ بیٹے سعودی عرب بڑا دشمن ہے یا اسرائیل امریکہ بڑا دشمن ہے؟ وہ سمجھ پائے گا اس کو؟ دشمن تو دونوں ہیں، سمجھ پائے گا وہ یہ بات؟ یہ ریشہ اور جڑ اور کنٹرولنگ کس کے بعد ہے، اور کس طریقے سے ریموٹ کر رہے ہو؟ اور یہاں اگر آپ آگے دیکھیں نا سعودی عرب میں، یہاں بھی گزشتہ اگر اس کی تاریخ میں آپ جائیں، نشت کا مسئلہ، پھر باقاعدہ نشت سے سعود ہونے کا مسئلہ، پھر حکومتوں کا مسئلہ، اور وہاں جو صورت حال ہے بالکل وہی کاپی پیسٹ ہے تاریخ کا۔ جیسے وہاں 50 سال آپ فرض کر سکتے ہیں نا جو وہاں ہوا، وہ یہاں بھی وہی ہوا سارا، اور یہاں بھی وہ اب اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ بن سلیمان کہتے ہیں، ذرا اس کی ہسٹری پڑھیے، اس کی حرکتیں پڑھیے، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیے اور کمپیئر کیجیے یزید سے، ذرا کیجیے کمپیئر دونوں کو، اندازہ ہوگا آپ کو۔ اور یہی نظر آ رہا ہے کسی کو، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہی صورت ہے۔ اسرائیل میں کبھی آپ احمق آدمی نہیں دکھائیں گے، وہاں دکھا سکتے ہیں، کبھی ٹرمپ کو لائیں گے، کبھی جو بائیڈن کو لائیں گے،
وہاں دکھا دیں گے آپ احمام، یہاں دکھا دیں گے آپ احمام. اس کا مطلب ہے کہاں سے کنٹرول نہیں ہو رہی. آپ کو پتا ہے ظاہر ہے یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، زیادہ تر وہاں یہودیت سے زیادہ عیسائیت ہے. یہودیت ساری بیس کہاں ہے یہودیت کی؟ وہی اسرائیل. وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بظاہر کون سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسرائیل کے تو وزیر اعظم کا اکثر کو نام بھی نہ پتا ہو، نہ ان کی صورت میں پتا ہو کہ کیا کر رہے ہو. بہت زور لگائیں گے. آپ کہیں گے اگر ہم پہلے سعودی عرب اور امریکہ کی بات کریں، بڑا بڑا دشمن کون ہے؟ سمجھ پائے نہیں، سمجھ پائے انسان پتہ نہیں. پھر اس کے بعد پوچھو امریکہ اور اسرائیل میں بڑا دشمن کون ہے؟ سیکوینس آپ کے سمجھ میں آئی ہے؟ جب دشمن کو پہچانیں گے ہی نہیں تو اس کے خلاف قیام کیسے کریں گے؟ نہ ابتدا پتا، نہ انتہا پتا. سارا ملبہ جو ہے نا وہ یہودیت نے کس پہ ڈال دیا؟ سارا ملبہ ابن زیاد پہ، ابن زیاد نے یزید پہ. خود بچ کے نکل گئے بیچ میں سے، لیکن نکل نہیں سکتے، نکلنا نہیں سکتے. اس زمانے کا ابن زیاد اور یزید بھی نہیں نکل سکتے، آج کا بھی کوئی نہیں نکل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے ان کا پیچھا کیا ہے. چلے تھے کس چیز کے لیے؟ اذان مٹانے کے لیے. بظاہر اذان کا سلوگن بلند کیا تھا، در حقیقت حکومت چاہتے تھے. اور حکومت یہ نہیں چاہتے تھے، ان کے پشت پہ جو لوگ تھے وہ ان سے حکومت کروا کے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے. ہو نہیں سکتا. خدا کا وعدہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا وعدہ جو ہے وہ حق نہ ہو، یا خدا کی سنت جو ہے وہ رائج نہ ہو؟ اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیے مولا حسین نے جو فرمایا جب نکلے، کیا کہا ہے؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ بیان کیا نہیں بیان کیا امام نے؟ انما خرج تو میں نے خروج کیا کس لیے؟ اپنی جد کی امت میں اصلاح. اصلاح کب کی جاتی ہے؟ جب انحراف آ گیا ہو، جب فساد ہو گیا ہو. حالانکہ اس زمانے کی اگر آپ تاریخ میں جائیے، بظاہر دین کا انکار یزید کے ہاں تو تھا، اس کے محل میں تو تھا، اس کے علاوہ بظاہر دین کا انکار نظر نہیں آ رہا آپ کو کہیں. بظاہر دین کا انکار کیا، بلکہ وہ تو خود صحرائے کربلا میں باقاعدہ جا کے جو ہے نا، جو سرانے کربلا ہیں، جو دشمنوں کے طرف سے سردار ہیں، ان سے جا کے فوج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے قتل کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں. حج ہو رہا تھا نا جس سے امام حسین نکلے، تمام ارکان، روزہ رکھا جا رہا تھا، حج ہو رہا تھا، نماز کی انہیں جلدی تھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کون سی اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف، میں معروف کا امر کرنا چاہتا ہوں. اس کتنا خوبصورت لفظ ہے امام کا، اريد. متکلم واحد ہے، میں چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا ہم چاہتے ہیں، اريد میں چاہتا ہوں. اور پوری اصل اسلام بیان کر دی، اس کے بعد ایک واجب بیان کر دیا، اور ہر ایک کی ذمہ داری کو ثابت کر دیا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. لیکن کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں. شاید مولا نے یہ جو واحد کا اپنے لیے صیغہ استعمال کیا، اريد کہہ کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں امام ہوں، میں اکیلا کافی ہوں اس جہاد کے لیے. کسی ساتھ دینے والے کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم حسین کا ساتھ دیکھ کر حسین پر احسان کر رہے ہیں. ضرورت تھوڑی ہے. ایک مسئلہ اريد، میں نکل رہا ہوں. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کیا کروں؟ امر بالمعروف کروں. ایک جگہ یہ کہہ رہے، دوسری جگہ کیا کہہ رہے؟ وہ جو خطبہ ہے جو میں پڑھ چکا ایک جگہ، کیا کہا امام نے؟ من کانا باذلاً فینا، من کانا، یہ بھی امام کا خطبہ ہے، من کانا باذلاً فینا، جو ہماری راہ میں خرچ کرنا چاہے، موجتہ خون جگر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں امام نے جو اريد ان امر کہا ہے،
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا. امام یہ نہیں کہہ رہے. پہلے اپنی عظمت کا اپنا بیان ہے ان کی کہ میں چاہتا ہوں اسلام کو, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. من کانا کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑیں تو امام کہہ رہے ہیں اب جو چاہے کہ میرے ساتھ آئے میں اسے قبول کروں گا. لیکن کرے کیا؟ باذلاً فینا, بغیر عوض کے خرچ کرنا چاہتا ہو. اخلاص کی سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی جو امام نے فرمائی ہے. من کانا باذلاً, جو بلا عوض, یہاں یہ نہیں کہا من کانا مطلب نفاقاً, جس نے جو ہے انفاق کرنا ہو, یہ نہیں کہا امام نے. جو خرچ کرنا چاہتا ہو, خرچ فرض نہیں, جو بلا عوض خرچ کرنا چاہتا ہو. بلا عوض خرچ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نام ہوگا مثلا, امام نے اس کی نفی کر دی. مال ملے گا, نفی کر دی. جہاں ملے گی, نفی کر دی. صرف وہ آئے جو بلا عوض خرچ کرنا چاہتا ہو. پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہو. فینا, یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے گا, نہ, ہماری راہ میں. اور وہ بھی کوئی عام چیز نہیں, امام نے وہ بھی بیان کر دی. کوئی خرچ کرنا چاہتا ہو, بلا عوض مال خرچ کرنا چاہتا ہو, آ جائے نا. کچھ اور خرچ کرنا چاہے نا, امام نے وہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. باقاعدہ حکمت الہی جاری ہو رہی ہے امام کی زبان سے. من کانا باذلاً فینا محجتہ, خون جگر جو خرچ کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو لے جائے, مال لے جائے, میں 5 آدمی جمع کر کے آپ کے لیے لے آیا, میں نے اتنا مال آپ کو دے رہا ہوں, یہ سب لے جائے. نا, ایسا کچھ نہیں ہے کہ زمین ہے یہ لے لے, یہ گھوڑا ہے یہ لے لے, یہ تلوار ہے یہ لے لے. نا, حسین ابن علی پہلے ہی کہہ چکے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو وہ آئے جو اپنا خون جگر خرچ کر سکتا ہو. دیکھ رہے ہیں اخلاص کا کمال مولا جو بیان کر رہے ہیں. اگر اس مطلب پہ ہو من کانا باذلاً فینا محجتہ, پھر امام کیا کہتے ہیں؟ فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے. اور یہاں معنا کا ہے, معنا کا مطلب ہے جمع ہے. یہ نہیں کہا معی, فلیرحل معی, میرے ساتھ سوار ہو جائے, نہیں, ہمارے ساتھ سوار ہو جائے. یہاں کیوں آپ نے معنا کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے امام نے سب کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے, نہ کسی خاص آدمی کے لیے. وہاں بھی من کہا تھا جو خرچ کرے, بلا عوض خرچ کرے, ہماری راہ میں خرچ کرے, خون جگر خرچ کرے, فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے. نکلتے وقت کہہ رہے ہیں یہ. اچھا, وہ زمانے میں تو لوگ سامنے آتے تھے, نہیں کے لیے تھا. تو دوسرے ایک لفظ ہے, اس کو بیان کرو, مسائل کا طرف جاؤ. امام نے یہ نہیں کہا کسی استاد کا استدلال ہے, انہوں نے کہا امام نے یہ نہیں کہا کہ من کانا باذلاً فینا محجتہ, ایک ٹکڑا بیچ میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. فیسافر مانا, وہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جائے. امام کا کلام ہے. فلیسافر مانا نہیں کہا امام نے, پھر کیا کہا ہے؟ فلیرحل مانا, ہماری رکاب میں آ جائے. جتنا سوچتے رہے اتنا کم ہے. رکاب میں سوار ہونے والا اور ہوتا ہے, ہم سفر اور ہوتا ہے. یعنی کیا؟ ہم سفر نہیں مانگ رہا میں, ہم رکاب مانگ رہا ہوں. تو سوچیں اس کے اوپر. عام طور پر ہم سفر میں تو امکان ہے نا کہ درمیان میں ساتھ چھوڑنے کا امکان ہو. درمیان میں آپ کچھ کلومیٹر دونوں ساتھ چلے, پھر ایک کا راستہ الگ, ایک کا راستہ الگ. حسین اس کو نہیں مانگ رہے, حسین ابن علی اس کو مانگ رہے, طلب کر رہے ہیں جو ہم رکاب ہو, اور ہم رکاب ہمیشہ ساتھ ہے, شروع سے لے کے آخر تک جو ساتھ رہے. اور یہ ساتھ سے مراد فقط بدنی ساتھ نہیں ہے, جسمی ساتھ نہیں ہے, بلکہ مولا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہم رکاب ہوگا جس کی فکر مجھ سے ملتی ہوگی, جو اریدوں کی منزل پر ہوگا, جس کے ذہن میں یہ ہوگا, پہلا مسئلہ جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ
میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں. اس پہ اٹک رہے ہیں نا, اسی میں تو اٹک رہے ہیں. یہی اسٹیٹمنٹ امام زمانہ کا بھی ہے. فمن کان باطلا فینا مہجتہ فلیرحل معنا. امام علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں, امام کو بھی ہم سفر نہیں چاہیے جو کبھی کبھی ساتھ ہو جائے, کبھی کبھی جدا ہو جائے. یہ ایسا کسی امام زمانہ کو نہیں چاہیے. امام کے وہی کیا چاہیے, ہم رکاب چاہیے. میں پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں نا وہ جملہ جناب زہیر خان کی زوجہ کا, تو جناب مختار کو انہوں نے کہا تھا, مختار جناب زہیر خان کی زوجہ جو شہدائے کربلا میں سے زہیر خان ایک ہیں, اور اس کی شہادت جناب امام حسین اور زہیر خان کے بعد صحرا میں خیمہ لگا کے بیٹھی ہیں, اور ہم و غم کیا ہے, انتقام امام حسین. یعنی یہ وہ خاتون ہے جو صحرا میں انتقام حسین کے لیے موجود ہے. صحرا ہے, بے تمام معنی صحرا ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے طے کیا کہ رکاب حسین میں رہنا ہے. جناب مختار کیا کہا ہے, جب مختار آئے, مختار سے کہا مختار کیا ہوا, یہ اپنی جگہ کہ مختار کربلا کیوں نہیں گئے. اور پھر مختار نے کیا کیا ایسا کہ سارا انتقام امام حسین ان کے ہاتھ آیا. دو تصویریں ہیں نا, دو رخ ہیں. وہی آدمی کربلا نہیں جا سکا, اس میں کیا مشکل تھی. اور جب پلٹ گئے, صاف اور صفائی ہو گئی, صفائی لے کے اور باطن کو پاک کر لیا, اسی شخص کے ہاتھ میں پورے کربلا کا انتقام آ گیا. یہ اچانک نہیں ہے, یہ سب سسٹم ہے. کیا کہتی ہیں ان کو جناب مختار, وہ کہتے ہیں مختار جب تک تمہارے پیر دنیا کی لذتوں میں گھڑے ہوئے ہیں تم رکاب حسین میں سواری نہیں کر سکتے. فارمولہ آپ کو ہم رکاب ہونا ہے امام حسین کا. لذات دنیا سے دوری اختیار کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ جمع نہیں ہو سکتی. کچھ عرصے میں نے آپ کو کہا مسافر نہیں چاہیے امام حسین کو جو کبھی ساتھ ہو جائے کبھی الگ ہو جائے نا. ہم رکاب چاہیے, جہاں ہو امام حسین کی رکاب میں ہو. اس کے لیے اولویت امام حسین علیہ السلام. بتائیے اب جو رکاب میں سوار ہوتا گیا اس کا کیا عالم ہے. اب کربلا کے جتنے شہداء ہیں اسی عبارت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا کہ 100% اس معیار پہ اتر رہے ہیں جبھی تو حسین کی رکاب میں. ان کا خرچ کرنا بلا عوض ہے, ان کا خرچ کرنا رائے حسین میں ہے, ان کا خرچ کرنا خون جگر ہے. اسی لیے تو رکاب میں امام حسین کی جتنے شہداء کربلا. سن لینا آسان ہے, انسان اس منزل کو درک کرے, محسوس کرے اور اپنے لیے طلب کرے اگر نہ رکھتا ہو. جو جناب قاسم کا جملہ ہے, سن لینا آسان ہے, کہہ دینا آسان ہے. کیف الموت عندک, کیا ہوا ہے جناب قاسم یہ جواب دے رہے ہیں. امام حسین پوچھ رہے ہیں اے بیٹا کیف الموت عندک, تیرے نزدیک موت کیسی ہے. پوچھے ذرا عام طور پر ہم لوگوں میں سے کسی سے کہ موت کیسی ہے آپ کے لیے. ہر آدمی اپنا جواب دے دے گا خود ہی کہ موت کیسی ہے. لیکن وہ آدمی جو مسافر ہو اس کا جواب اور ہوگا, جو ہم رکاب ہے اس کا جواب اور ہوگا. جو امام زمانہ کی رکاب میں ہوگا وہ وہی کہے گا جو جناب قاسم کہہ رہا ہے, کیونکہ جناب قاسم کے مکتب کا پلا ہوا ہوگا. جناب قاسم نے کیا کہا, یہ کہا کہ شہد جیسی ہے. یہ کہا شہد کو بہنوں نے مثال لے کے آئے, احلا من العسل, شہد جیسی نہیں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ شہد سب سے زیادہ شیریں ہے, میں رکاب حسین میں ہوں, میں سمجھتا ہوں موت سب سے زیادہ شیریں ہے. موت جو سب کے لیے تلخ ہے. جناب قاسم کیا کہہ رہے ہیں, میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. کتنا بڑا پیغام ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ رکاب امام حسین میں ہو تو یہ دیکھو کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے. موت کے بارے میں تمہارا تصور کیا, وہ موت جو رکاب حسین میں ہو, جو رکاب صاحب الزمان میں ہو.
اگر اس کے اعتبار سے آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے احساس کر لیا ہے تو مبارک ہو سب، اور نہیں تو اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کون سی چیزیں تو رکاوٹ ہے؟ سب سے اہم رکاوٹ یہی ہوا اور حادث ہے۔ زبان کا طاہر نہ ہونا ہے، کان کا طاہر نہ ہونا ہے، آنکھ کا طاہر نہ ہونا ہے، ہاتھوں کا طاہر نہ ہونا ہے، پیروں کا طاہر نہ ہونا ہے، قلب کا طاہر نہ ہونا ہے۔ اگر نہیں ہے تو طاہر کیجیے اس کو۔ اس طہارت کے لیے پانی تھوڑی چاہیے، یہ چیزیں پانی سے تھوڑی طاہر ہوتی ہیں، یہ تو عہد سے، وعدے سے پاک ہوتی ہے۔ تو وعدہ کیجیے حسین ابن علی سے کہ اگر اب تک ہم سفر تھے تو اب ہم رکاب ہوں گے آپ کے، آج کے بعد سے آپ کے بیٹے کے لیے ہم سفر نہیں ہیں، ہم رکاب ہیں۔ اس کا طریقہ کیا؟ اپنے کو توجہ کریں، ہر وہ چیز جو صاحب الزمان سے دور کر رہی ہے اس سے پرہیز کیجیے، ہر وہ چیز۔ اگر مثلا مثال دوں بلا مبالغہ، اس کی مثال یہی ہے کہ اگر فرض کریں، روایت بھی یہ کہتی ہے نا، روایت کیا کہتی ہے کھانے کے لیے جو کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے، روایت کیا کہتی ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ۔ کیوں کہتی ہے روایت یہ؟ صحت سے ہٹ کے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب پیٹ محسوس کرو کہ کچھ خالی رہ گیا ہاتھ چھوڑ دو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں اپنی ہوا اور ہوس پہ کنٹرول آ جائے۔ کتنی ہی لذیذ غذا کیوں نہ ہو، اور انہی موقعوں میں زیادہ پتہ چلتا ہے آدمی کا اپنا ٹیسٹ اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ دل بہت چاہ رہا ہے وہ ٹھنڈا پانی پیے، نہ پیے، ذرا دیکھیں پھر، نہ پیے ٹھنڈا پانی پی کے اتنا سا گرم پانی پی کے دیکھیں۔ صحت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، دیکھیں کتنا اس کو کنٹرول ہے آپ کو اپنے اوپر۔ کھانا اور پانی کتنی سادی سی چیز ہے، لیکن کیا ہے، باقاعدہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، آپ طے ہو جائے گا کہ آپ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسان کا وجود طاہر ہوتا ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں وعدہ کرنے سے، صاحب الزمان کی بارگاہ میں عہد کرنے سے۔ انسان کا وجود پاک ہوتا ہے امام حسین پر گریہ کرنے سے۔